بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان اجازے اور رد کے متعلق گفتگو ہے کہ جس کو القول فی الاجازہ والرد کے عنوان سے اس بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان اجازے کا کاشفہ یا ناقلہ ہونا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اجازہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے۔ اسی طرح پھر کاشفہ کے نظریے پر دلائل اور ان دلائل کا نقد ہے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا اس نئی بحث کو آغاز کرنے جا رہے ہیں اس فضولی کے باب میں، کہ جب ہم نے کہا کہ فضولی کا جو عقد ہے وہ صحیح ہے اور موقوف علی الاجازہ ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ آیا بیع قولی کے علاوہ بیع معاطات کے یعنی معاطات کے اندر بھی جو ہے وہ جس طرح بیع قولی میں فضولی سے معقول تھی، وہ بیع معاطات بھی معقول ہے فضولی سے یا نہیں، تو وہ حوالے سے بھی کہا گیا اگر آپ قائل بالملک ہیں معاطات کے اندر تو مشکل نہیں ہے، آپ وہاں متصور ہے اور درست ہے، فضولی کے تمام اقسام جاری ہیں۔ لیکن اگر آپ قول بالاباحہ کے قائل ہیں تو وہاں پر مشکلات تھیں جو پیچھے بیان ہوا اور نقد کیا آغا نے اس مبنا کے مطابق اس کو۔ آج ہم ایک نئی بحث پھر اسی باب فضولی کے اندر اجازے کے متعلق اور رد کے متعلق ہے کہ آپ فرماتے ہیں القول فی الاجازۃ والرد، کہ گفتگو اور بحث اجازے اور رد کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اما الکلام فی الاجازۃ، سب سے پہلے گفتگو جو ہے وہ اجازے کے حوالے سے جاری کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو بھی 3 محور پر جاری رہے گی۔ فیقع تارۃ فی حکمہا و شروطہا و اخری فی المجیز و ثالثۃ فی المجاز۔ ایک تو خود اس اجازے کے حکم اور اس کے شروط کے حوالے سے اجازے کا حکم کیا ہے اور اجازے کاشفہ ناقلہ سے کیا مراد ہے، اور اس کے بعد پھر اس مجیز کے حوالے سے جو اجازت دے گا اس کے حوالے سے گفتگو، اور پھر مجاز وہ کہ جو مورد اجازہ قرار پا رہی ہے چیز۔ فرماتے ہیں اما حکمہا، سب سے پہلی گفتگو اس اجازے کے حوالے سے خود اس کے حکم کے حوالے سے ہے کہ فقد اختلف القائلون بصحت الفضولی، جو صحت فضولی کے قائل ہیں، معاملے فضولی کو صحیح جانتے ہیں اور موقوف پر اجازہ جانتے ہیں، وہ اختلاف کرتے ہیں بعد اتفاق علی توقف علی الاجازہ، اس اتفاق کے بعد کہ وہ متفق ہیں تمام کے تمام اس بات پر کہ یہ معاملہ یعنی یہ جو صحت فضولی ہے یہ صحت موقوف اجازے پر، یعنی فضولی کی صحت کے قائل ہیں اور اس طرح سے کہ یہ صحت جو ہے وہ اجازے پر موقوف ہے۔ اس اتفاق کے بعد اختلاف کس چیز میں کرتے ہیں؟ فی کونہا متعلق بے قد اختلف، فقد اختلف فی کونہا کاشفتاً، فرماتے ہیں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ اجازہ جو ہے کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے۔ فی کونہا کاشفتاً، اختلاف کرتے ہیں اس کے کاشفہ ہونے میں۔ کیا مطلب، کس معنی میں کاشفہ ہونا، یعنی کیا؟ فرماتے ہیں کہ بمعنی کاشفہ ہونے میں ان کا اختلاف بمعنی انہو یحکم بعد الاجازت بحصول آثار العقد من حین وقوعہ، فرماتے ہیں کہ اس معنی میں کہ حکم کیا جائے گا اجازے کے بعد عقد کے تمام آثار کے حصول کا من حین وقوعہ، اس عقد کے وقوع کے وقت سے، کہ جب یہ عقد واقع ہوا تب سے وہ تمام آثار اس عقد کے حاصل ہیں، تب سے وہ عقد جو ہے مؤثر ہے، حتیٰ کأن الاجازۃ وقعت مقارنۃ للعقد، یعنی یہاں تک کہ گویا وہ اجازت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے مقارن عقد، یعنی گویا اجازت خود عقد کے ساتھ تھی، جس طرح مالک عقد انجام دیتا ہے، خود راضی ہوتا ہے عقد کے وقت سے، تو کس طرح عقد مؤثر قرار پاتا ہے۔ اجازہ اگر ہم کاشفہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر آثار جو اس کے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے اور یہ مقارن ہوں گے اسی، یعنی اس طرح ہوگا جیسے کہ ایک اجازہ عقد سے مقارن ہو۔
بس حین عقد جو ہے وہاں سے یہ حین وقوع عقد سے وہ آثار حاصل ہوں گے۔ او ناقلتن یعنی قد اختلف فی کونہا کاشفتن او ناقلتن، اختلاف کرتے ہیں یہ بزرگان اس میں کہ یہ اجازہ کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے۔ بمعنی ترتب آثار العقد من حینہا، اس معنی میں کہ عقد ناقلہ ہونے کا معنی کیا ہے، یعنی عقد کے آثار مترتب ہوں گے من حینہا یعنی من حین الاجازہ، اجازہ کے وقت سے، نہ عقد کے واقع ہونے کے وقت سے، بلکہ خود اجازے کے وقت سے جب مجیز نے اجازہ دیا تب سے جو ہے وہ عقد مؤثر ہوگا، اس کے آثار مترتب ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ کأن العقد وقع علی حال الاجازہ، گویا عقد خود اس اجازے کے وقت، اجازے کی حالت میں واقع ہوا ہے، اسی اجازے کے وقت در واقع عقد انجام پایا ہے۔ علی قولین یعنی فقد اختلف القائلون بصحت الفضولی فی کونہا کاشفتن او ناقلتن علی قولین، دو قول کی بنیاد پر یہ فقہا اس کے کاشفہ ایک قول، ناقلہ دوسرا قول، اس حوالے سے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کون کاشفہ کے قائل ہیں، کون ناقلہ کے قائل ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں آغا فرماتے ہیں کہ فالاکثر یعنی فقہا میں اکثریت جو ہے وہ اس اجازے کے کاشفہ ہونے کے حوالے سے قائل ہے، اکثریت جو ہے وہ اول پر ہے کہ یعنی قول اول پر ہے کہ اجازہ جو ہے وہ کاشفہ ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں۔ واستدل علیہ کمان جامل واستدل علیہ کمان جامل مقاصد والروضہ، استدلال کیا گیا ہے اسی قول پر جیسا کہ محقق کرکی کی طرف سے جامع المقاصد میں، پھر شہید کی جانب سے روضے کے اندر یہ استدلال ملتا ہے اس پر کہ یہ اجازہ جو ہے وہ کاشفہ ہے، کہ اس بیان کے ساتھ واستدل علیہ بأن العقد، استدلال کیا گیا ہے اس پہلے قول پر کہ یہ اجازہ کاشفہ ہے اس بیان سے کہ عقد سبب تام ہے ملک کے اندر، کہ خود عقد جو ہے وہ سببیت تام رکھتا ہے ملکیت کے افادے میں، ملک میں، کیونکہ لعموم قولہ تعالی اوفوا بالعقود، چونکہ عموم جو قول پروردگار ہے کہ اوفوا بالعقود، عقود سے وفا کرو، یہ عموم اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ عقد بنفس ہی سبب تام ہے، اور یہ عموم شامل ہے تمام ان عقود کو کہ جو مالک کی جانب سے جاری ہوں، منعقد ہوں، یا فضولی کی جانب سے، یا مالک کے وکیل کی جانب سے، اس کے معزون کی جانب سے، یعنی حتیٰ فضولی کی صورت میں بھی یہ عقد جو ہے وہ سبب تام ہے اسی آیہ شریفہ کے حوالے سے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آپ عقد سے وفا کریں کسی اور چیز کو ضمیمہ کیے بغیر، تو مگر یہ کہ فضولی اس صورت میں کہ جب مالک اجازہ نہ دے اور رد کی صورت میں وہ اس عموم یعنی اوفوا بالعقود اور دیگر جو عدل طیب نفس ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ مورد فضولی کا خارج ہو جاتا ہے، وإلا یہ عموم فضولی کے عقد کو شامل ہوتا ہے جب وہ اجازہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ وَتَمَامُهُ فِي الْفُضُولِ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالْإِجَازَةِ، فضولی کے اندر اس کی تمامیت معلوم ہوتی ہے اجازے کے ذریعے، جب اجازہ آ جاتا ہے تو عقد تو فی نفس ہی تام ہے، سبب تام ہے، اجازہ آ گیا، اب اس کے تمامیت جو ہے وہ روشن واضح ہو جاتی ہے۔ پس آگے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَجَازَ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ تَامًا، اگر اس نے اجازت دی، جب اس نے اجازت دی تو روشن ہو جائے گا کہ وہ عقد کیا ہے، تام ہے اور ملک کے اعتبار سے سبب تام رکھتا ہے، یوجب ترتب الملک علیہ، اور موجب بنے گا کہ ملک اس پہ مترتب ہو، وَإِلَّا لَزِمَ أَن لَا يَكُونَ الْوَفَاءُ بِالْعَقْدِ خَاصَّةً، وَإِلَّا یعنی اگر اجازہ آ جائے اور وہ تام قرار نہ پائے تو کیا لازم آئے گا؟ لازم آئے گا کہ ان لا یکون الوفا بالعقد خاصتا، پھر عقد کی نسبت وفا خاص طور پر یعنی فقط نہ رہے بل بہی مع شیء آخر، بلکہ یہ وفا ہوگی پھر عقد سے ایک اور چیز کے ضمیمے کے ساتھ، یعنی آپ کہیں گے سبب تام نہیں ہے عقد، اجازے کے بعد سبب تام ہوتا ہے اور اجازہ مؤثر ہے اس کی سببیت میں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اوفوا بالعقود پہ عمل نہیں کیا، کہ اوفوا بالعقود جس نے کہا کہ فقط یہ عقد اس سے وفا کرو، یہ فقط عقد ہے جو سبب تام رکھتا ہے اس ملک کے اندر، تو آپ نے جب اجازہ آیا اور عقد کو سبب تام نہیں مانا تو یہاں لازم کیا آتا ہے کہ آپ نے وفا خاص اس عقد پہ فقط نہیں کی بلکہ آپ نے وفا کی عقد کے ساتھ ایک اور چیز کو ضمیمہ کرتے ہوئے۔
بس یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک دلیل ہے جو دی گئی ہے اس بات پر کہ اجازہ کاشفہ ہے، اور اس حوالے سے دیگر دلیل کی طرف آغا شیخ انصاری اشارہ کرتے ہیں کہ وَبِأَنَّ الْإِجَازَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَقْدِ، اور دوسری دلیل یہ کہ اجازہ متعلق ہے کس کے ساتھ؟ عقد کے ساتھ، یعنی اجازے کا تعلق جو ہے وہ عقد ہے۔ فَهِيَ الرِّضَا بِمَضْمُونِهِ، اور اجازے کا جو تعلق ہے عقد کے ساتھ، فَهِيَ نتیجے میں اجازہ کیا ہے؟ اجازہ یعنی رضا ہے، مضمون ہے عقد کے ساتھ۔ عقد پہلے واقع ہو چکا ہے، عقد جو پہلے واقع ہو چکا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نقل و تملیک ہے، از حین عقد، یعنی جب میں نے کہا بے تو یعنی مراد کیا تھی؟ مراد یہ ہے کہ یعنی نقل تو حاضر شیلا ملکک من الان اے من حین الانشاء، یعنی میں یہ چیز تمہاری طرف نقل کر دی اور اسی انشاء کے وقت سے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ اجازہ جو عقد سے تعلق پا رہا ہے یہ رضا بمضمون ہے، اور مفاد اور مضمون عقدم نقل و انتقال من حین الانشاء ہے، ولیس الا نقل العوضین من حینہ، بس یہ نہیں ہوگی رضا بمضمون مگر کیا؟ مگر نقل عوضین من حینہ، اس عقد کے وقت سے عوضین کا نقل ہونا، چونکہ جب اجازہ متعلق بعقد ہے اور اس کا مطلب رضا بمضمون ہے، اور مضمون عقد کا مطلب نقل و انتقال من حین الانشاء ہے، تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقل و انتقال کب صورت پائے گی؟ جب اجازہ آ جائے گا، یہ نقل و انتقال اسی انشاء کے وقت سے صورت پائے گی، مؤثر اس وقت سے ہوگا یہ عقد۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فخر الدین سے جو بات محکی ہے، ایک اور درواقع دلیل کے عنوان سے آپ کہہ سکتے ہیں اسے، کہ وان فخر الدین فی الایضاح کتاب کے اندر جناب فخر الدین سے جو چیز حکایت ہے وہ کیا ہے کہ الاحتجاج لہم، ان کے لیے دلیل ہے، فقہا کے لیے اسی مطلب پر احتجاج بیان ہوا ہے ان کی جانب سے کتاب ایضاح میں، اس بیان کے ساتھ کہ بے انہا لو لم تکن کاشفتن، کہ اگر یہ اجازہ کاشفہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لازم تأثیر المعدوم فی الموجود، لازم آئے گا کہ معدوم موجود کے اندر اثر انداز ہو، تاثیر کرے، یعنی عقد درواقع الفاظ کا ایک سلسلہ ہے، جو صادر ہوئے الفاظ اور تمام ہو گئے، معدوم ہو گئے، اور اجازت کے وقت آیا وہ چیز، وہ عقد کے جو الفاظ صادر ہوئے موجود ہیں؟ نہیں، وہ صادر ہوئے تمام ہو گئے، معدوم ہو گئے، اور اجازے کے وقت وہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر آپ اجازے کو ناقلہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی جب آپ اجازہ آ گیا اور آپ کہتے ہیں کہ اجازہ ناقلہ ہے تو اجازے کے وقت سے عقد مؤثر ہوگا، تو جو چیز پہلے واقع ہوئی تھی، جو عقد اور الفاظ صادر ہوئے تھے، وہ الفاظ تو تمام ہو گئے، اور اجازے کے بعد اگر وہ تأثیر آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معدوم اثر کرے، معدوم یعنی وہ عقد، وہ الفاظ، وہ الفاظ جو صادر ہوئے عقد فضولی، وہ معدوم کیا کرے؟ اثر کرے موجود میں۔ موجود سے مراد کیا ہے؟ موجود سے مراد یعنی ملکیت ہے، نقل و انتقال جو اثر ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی معدوم تأثیر رکھے موجود میں، جو چیز ہے ہی نہیں وہ اثر انداز ہو کس میں؟ موجود میں، ملکیت میں، نقل و انتقال میں۔ لأن العقد حالها عدم، چونکہ عقد لأن العقد حالها عدم، چونکہ عقد اس کے وقت یعنی جب وہ اجازہ آ رہی ہے، اجازے کے وقت کیا ہے؟ معدوم ہے، تو پس معدوم اثر انداز ہوگا موجود میں، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے، اور عدم تو کوئی چیز نہیں جو اثر انداز ہو وجود کے اندر، بس لازم ہے کہ ہم کس چیز کے قائل ہو جائیں؟ لازم ہے کہ ہم قائل بالکشف ہو جائیں، یعنی عقد اسی وقت جب صادر ہوا تب سے وہ اثر انداز ہے، مفید ملک ہے۔ تو اس طرح یہ دلائل دیے گئے ہیں اس مطلب پر کہ اجازہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کاشفہ ہے۔ وَيُرَدُّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، اور وجہ اول پر رد کیا گیا ہے کس بیان سے؟ یعنی وجہ اول جو ہم نے بیان کی کہ سبب تام جو ہے وہ عقد ہے، اور اجازے سے فقط اس کی سببیت تام روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اور ملک جو ہے کا ترتب جو ہے وہ اسی ہی عقد جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو وجہ اول تھی، آپ فرماتے ہیں کہ وجہ اول پہ رد کیا گیا ہے کس طرح کہ انہو ان ارید بکون العقد سببا تاما، اگر مراد یہ ہے کہ عقد سبب تام ہے، یعنی عقد کو آپ نے سبب تام بنایا، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر اس سے مراد
ان ارید بکون العقد تامن کونہ علۃ تامہ، اگر ارادہ کیا گیا ہے اس بات کا کہ یعنی یہ عقد علت تام للنقل ہے، کب اذا صدر عن رضا المالک، مالک کی رضایت جب صادر ہو فهو مسلم، یہ بات تو روشن ہے، مالک اگر عقد جاری کرتا ہے تو وہ سبب تام ہے اس حصول اثر کے اعتبار سے۔ الا ان بالاجازہ لا يعلم تمام ذلك السبب، لیکن اجازے کی ذریعے، اجازے کی صورت میں اس سبب کی تمامیت معلوم نہیں ہوتی۔ ولا يتبين كونه تاما، یعنی نہ تو معلوم ہوتی ہے اس سبب کی تمامیت، اور اسی طرح واضح نہیں ہوتا، روشن نہیں ہوتا کونہ تامن کہ یہ کیا ہے، سبب جو ہے تام ہے، نہیں، اجازت سے یہ روشن بات نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اذ الاجازۃ لا تکشف عن مقارنۃ الرضا، کیونکہ اجازہ یعنی یہ ہم نے کہا کہ الا ان بالاجازۃ لا يعلم تمام ذلك السبب، یعنی وہ سبب پہلے سے تام ہو یہ روشن نہیں ہوتی بات، ولا يتبين كونه تاما، کہ اجازے سے پہلے وہ تام بنے، نہیں، روشن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجازہ کاشف نہیں ہے مقارنت رضا سے، اجازہ اس بات کو کشف نہیں کر رہا کہ رضا اس وقت موجود تھی مالک کی تاکہ یہ مؤثر قرار پائے اسی وقت سے اور تام قرار پائے، نہیں، کاشف نہیں ہے اس مقارنت سے۔ غایت الامر، نہایت بات کیا ہے کہ ان لازم صحت عقد الفضولی کونہا قائمتا مقام رضا المقارن، فرماتے ہیں کہ لازمہ اس صحت عقد فضولی کا یہ ہے کہ یہ اجازہ جو ہے یہ رضا مقارن کے قائم مقام ہے، اور یہ نہیں، کشف نہیں کر رہی اس بات سے کہ رضایت مقارن تھی، نہیں، یہ قائم مقام ہے، رضا یہ مقارن ہے، نتیجے میں فیکون لہا مدخل فی تمامیت سبب، جس طرح رضایت مقارن اگر آ جائے تو سبب تام ہے اور واقع مؤثر ہوتا ہے، اسی طرح اجازہ اس رضا مقارن کے قائم مقام ہے، یعنی اس کو دخالت حاصل ہے سبب کی تمامیت میں، یہ آ جائے تو سبب تمام ہوتا ہے، کر رضا المقارن، جیسے اگر عقد کے وقت رضا ہو تو وہ عقد تام ہے۔ بس فلا معنی لحصول الاثر قبلہا، معنی نہیں رکھتا کہ اس اجازے سے پہلے اثر جو ہے وہ کیا ہو، حاصل ہو جائے، اور آپ پھر کہیں کہ وہ اجازہ جو ہے کیا ہے، ناقلہ نہیں بلکہ کاشفہ ہے۔ مزید انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو دلیل پیچھے دی گئیں ان کو آغا شیخ انصاری نقد فرماتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔